ثم الصلاة والسلام على رسوله المسدد ونذيره المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين الصلوات نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری تطہیر کے وارثوں پہ بآواز بلند صلوات محمد محمد وعجل فرج امن کرام خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کریم رب نے ہم جیسے گناہگاروں کو ان گناہگار کانوں کو شہزادہ امن قرآن امن اور زہرہ دا چن علی کی نسل میں سے رسول کا بیٹا قرآن نے جس کے لیے قسمیں کھا کے کہا ہے کسی بڑے گھر کی بات ہو تو بڑے سے شروع ہوتی ہے لیکن یہ واحد ہے شہزادہ گھر بڑا ہے بات چھوٹے سے ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آج نا میں سوچ رہا ہوں کون سا مضمون میں 3-4 مضمون لے کے آیا تھا ٹھیک ہے جتنا حصہ ہے سب نے بڑا خوبصورت پڑھا ہے ماشاءاللہ لیکن بات یہ ہے کہ جب تک پڑھا جائے توجہ لیفٹ رائٹ نہ رہے ہمارے ساتھ ساتھ چلے اگر دسترخوان امام حسن سے نوالا نصیب ہونا ہے ٹھیک ہے قرآن مجید کا سورہ مائدہ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان اس سے میں نے قرآت پڑھی تاکہ اس کا ترجمہ کر دوں معراج ہو جائے گی ٹھیک ہے قال عیسی ابن مریم مریم کے بیٹے نے کہا کس نے کہا مریم کے 2 معنی ہیں ایک معنی ہے عبادت کرنے والی ایک معنی ہے کنیز اگر میں یہ کہوں کہ کنیز کے بیٹے نے کہا آج بات کنیز کے بیٹے کی نہیں مالکن کے بیٹے کی ہے مریم کا معنی ہے کنیز مریم کا معنی ہے عبادت کرنے والی عبادت تو خدا کی کرتی ہے کنیز کس کی ہے رسول کی ماں ہے عزت والے کی ماں ہے صاحب کلمہ کی ماں ہے جو مٹی اٹھا کے چڑیاں بنائے اڑ جائیں اس کی ماں ہے جو مردوں کو زندہ کر دے اس کی ماں ہے جو کوڑی ذات کو دیکھے شفا دے دے اس کی ماں ہے جو پانی پہ اپنے پاؤں رکھے پتھر بن جائے چل کے ادھر چلا جائے اس کی ماں ہے کائنات کے معجزے دکھانے والا آنکھوں کے اشارے سے آسمان سے اپنے صحابیوں کی صرف خواہش پر دسترخوان اتار لے اس کی ماں ہے کہا جس کی بھی جتنے فضائل پڑھ لو لیکن ہے کنیز کی کہا عصمت کا ہے صاحب عصمت ہے پھر بھی کنیز ہے کہا ہاں یہ بطول ہے لیکن رسول کی بیٹی جو زہرا ہے اس کی کنیز ہے اللہ یا سبحان بی بی پاک کی شان پہ بلند تر صلوات اللہم صلی محمد قال عیسی ابن مریم مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اللہم اے اللہ ربنا انزل علینا
مائدتن، اے پروردگار ہمارے اوپر، یہ میں صحابیوں کو کہہ چکا ہوں، جب میرا دل چاہے میں وہاں سے منگوا کے کھا لیتا ہوں. اے اللہ ربنا، اے میرے رب، تو میرے اوپر، ہمارے اوپر، علینا ایک دسترخوان نازل فرما، ایک دسترخوان نازل فرما. اور اس دسترخوان میں کیا ہو؟ آسمان سے، من السماء، آسمان سے وہ دسترخوان آئے. تکون لنا عیدن لاولنا وآخرنا، تاکہ ہمارا پہلا جو ہے اس کی بھی اور جو ہمارا آخری ہے اس کی بھی عید ہو جائے. بھائی توجہ توجہ، حضرات گرامی توجہ، مہربانی ہے، ہمارے پہلے کی بھی عید ہو جائے، ہمارے آخری کی بھی عید ہو جائے. دسترخوان آسمان سے آئے، آ کے بچھ جائے، ہمارے پہلے کی بھی عید ہو جائے، ہمارے آخری کی بھی عید ہو جائے. اب عیسیٰ خود، جس کا باپ بھی نہیں ہے، وہ خود اکیلا ہے، اس کا اول کون ہے؟ اللہ اکبر. جو نبیوں میں سے آخری نبی ہے، ہاں، اس کا آخر کون ہے؟ اور قرآن سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ہمارے سامنے جو کہا گیا کہ ہمارا پہلے کی بھی عید ہو جائے، ہمارے آخری کی بھی عید ہو جائے، دسترخوان پروردگار نازل فرما. اور جب دسترخوان و آیتم من کا، اور وہ دسترخوان جو ہے وہ نشانی ہو تیری طرف سے، ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور تو ہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، تجھ سے بڑا اور کوئی رزق دینے والا نہیں ہے. بس بات میں نے ختم کر دی، لمبی بات تھی، تشریح میں نے کرنی نہیں ہے. الحمدللہ ٹائم 19 منٹ ہو گئے تھے، کتنے منٹ ہو گئے؟ 18 ہو گئے. آج کتنے تھے شاہ جی؟ 10 منٹ ہیں اور ابھی. ویسے تسی برداشت بھی اتنا کوئی کر دے ہو. اچھا ہوا سب کو پڑھا لیا ہے شاہ جی. غفران نامی بندہ، بندے کا نام کیا ہے؟ غفران. غفران کہتا میں مولا کی بارگاہ میں گیا، نماز مغرب ہم نے امام کے پیچھے پڑھی، بھوک ہمیں بہت لگ گئی. بہت بھوک جب لگی تو ہم نے کہا کہ جنگل بیابان ہے اور نہ یہاں کوئی کنواں ہے، روزہ رکھا ہوا تھا، اچانک سفر کرنا پڑا ہے نماز ظہر کے بعد، اور یہاں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے. ابھی یہ میں کہہ رہا تھا، نماز کے مصلی پر اصلی نمازی نے ہاتھ کا اشارہ کیا. بہت شکریہ جناب، آپ کی بڑی سماعت عظیم ہے. ہاں سارے دیکھیں گے میری طرف، مہربانی آپ کا شکریہ ہے. کیا کہتا ہے کہ اصلی نمازی نے، مصلی کے وارث نے، کعبے کے وارث نے، معصوم ابن معصوم نے، قرآن ابن قرآن نے، کعبہ ابن کعبہ نے، زمزم ابن زمزم نے، انگوشت کی پشت پہ ہوئے ناخن کی نوک سے اشارہ کیا. فتحت السماء، آسمان کے دروازے کھلے اور وہ آسمان سے فرشتے دسترخوان لے کے آ کے بچھانے لگے. اے دریا، آسمان کے دروازے کھلے، دسترخوان نازل ہوا. آسمان کے دروازے کھلنے کے ساتھ جیسے دسترخوان بچھا، کہتا میں گن ہی نہیں سکتا تھا کتنے ہزاروں قسم کے کھانے دسترخوان پہ لگ گئے، ہزاروں قسم کے فروٹ پھل دسترخوان پہ لگ گئے. مجھے امام نے حکم دیا، تو کہہ رہا تھا نا، اندر ہی اندر سوچ رہا تھا نا، میں محمد کا بیٹا ہوں، زہرا میری ماں کا نام ہے، کھا جتنا کھا سکتا ہے. کہتا دیکھتے دیکھتے ہی پیٹ بھر گیا. اللہ، ایک پھل، ایک کھانا کھاتے تھے، دوسرے کو دل چاہتا تھا، دوسرا تیسرے کو، دوسرا چوتھے کو، چوتھا دے کے پانچویں کو، جیسے یہ ایک چھوڑا تھوڑا کھاتے رہے. اور بالکل ایک جب کھاتے تھے دوسرا ہوتا اس طرح کا ہی تھا، مگر اس کی لذت اور ہوتی تھی. کھانا کھایا، پانی پیا، اور طرح کا تھا. امام نے فرمایا تم آئے ہو رسول کے بیٹے کے دسترخوان پر، جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ. یہاں دو باتیں کرنی ہیں، وہ باتیں بڑی خوبصورت ہیں اور وہ تبلیغ کی بھی ہیں، فضائل کی بھی ہیں. ٹھیک ہے، ویسے واقعی میں بھی فیل کر رہا ہوں، یہ رمضان کے اتنا لمبے روزے نہیں ہیں، بڑے سوکھے روزے ہیں اس دفعہ نا. جتنے سوکھے روزے ہیں اتنے ہی اوکھے ہیں مومن.
ڈگری سرور بڑا ڈگری ہوتی ہے، نقلی ہو یا اصلی ہے، روزہ روزہ ہی ہوتا ہے بھائی، 8 گھنٹے کا ہو یا 20 گھنٹے کا ہے۔ تو یہ زہرا کی گود میں پہلا لال ہے۔ اور پھر دیکھیے قرآن مجید نے بھی کہا، دیکھیے جو میں نے جملہ کہا نا کہ بڑے کا تعارف چھوٹے کا تعارف، کہ قل تعالوا ابناءنا وابناءکم، ہونا چاہیے تھا نا کہ تم خود آ جاؤ، ہیں اپنے بیٹے کو لے آؤ۔ پہلے اللہ نے کہا نہیں بیٹوں، اس ابنا سے مراد امام حسن ہے۔ جو کہے نا قرآن میں اپنے امام کا نام دکھاؤ، تو اسے کہو آؤ نا تمہیں دکھائیں، ابنانا سے مراد ہے امام حسن ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قرآن کا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں محمد میرے مولا فرماتے ہیں التین الحسن والزیتون الحسین وطور سینا علی ابن ابی طالب وہذا البلد الامین جدنا رسول اللہ۔ مولا فرماتے ہیں تین سے مراد ہمارا امام حسن ہے، اور زیتون سے مراد حسین ہے، اور طور سینا سینینا سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، وہ بلد الامین سے مراد ہماری جد رسول اللہ ہے۔ یعنی قرآن مجید میں سرکار کا نام ہے، سرکار کا تذکرہ ہے۔ اچھا آپ لوگ مانتے ہیں اس بات کو؟ مثال کے طور پہ جتنا بھی میں نے اب تک دیکھا نا، بہت کم لوگ ایسے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جس بندے کا ایک نام ہو۔ میں مولانا ارشد رابعہ، ایک مجھے کہیں گے مولانا، ٹھیک ہے، تو جو بندہ جن کو معرفت نہیں ہوتی نا، تو او ملا، ایک اور بندہ جان بوجھ کے جان چھیڑن واسطے جڑا نواں نواں سنیو ادھر آوے نا، مولوی جی کی حال ہے تہاڈا؟ کوئی بات نہیں، نام ہے نا، میرے نام ہے نا۔ اچھا نواں آپ کو بتاؤں، آج بڑا اور سب کہنے لگ جانا، میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ 2-3 بیبیاں، میری بیٹیاں پیاری، مطلب بچے بیبیاں کو اس طرح کے نا آپس میں گھروں میں کی بات کرتے ہیں، مولی ٹی، آپس میں شارٹ مارتے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میرے بھی کان سن رہے ہوتے ہیں۔ ترابی صاحب، ارشد بھائی جو پڑھے لکھے ڈاکٹر شاکٹر نہیں ہے، وہ بڑا ارشد بھائی السلام علیکم، ارشد بھائی کیسے ہو، وہ ارشد بھائی کہتے ہیں۔ اچھا تو ایک اور مطلب کل وہ بات کر رہا تھا نا مجھے فون پہ، بھائی جان ایسے نہیں اذان دیتے ہیں شاہ جی، آغا سستانی صاحب نے ایسے نہیں فرمایا۔ میں نے کہا آغا سستانی صاحب تھوڑی اذان دیں گے، ہم جیسے ملنگی دیں گے نا، وہ تھوڑی کہیں گے قاتل المشرکین، وہ سید ہی کہے گا نا آگے۔ کمال ہے، عجیب طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں، ایک بندے کے کئی نام ہوتے ہیں نا، ماں باپ نے ایک ہی نام رکھا ہوتا ہے نا، محمد ارشد۔ ترابی ملا مولا پاک کی اس بارگاہ سے تقریر کی 6 منٹ کی، فرسٹ آ گیا خطیر پر، ترابی کہہ دیا میرے استاد نے، میں نے بھی لکھ لیا ترابی، ٹھیک ہو گیا۔ ہر بندے کا ایک نام، دوسرا نام، تیسرا نام، اب نک نیم الگ ہے، ویسے نام ہوتے ہیں، شاہ جی، ارشد، کاظمی صاحب، فلانا ہوتے ہیں نا، وہ سب گناہ گاروں کے نام مان لیتے ہو، اور جب اللہ مختلف نام کہے، حسن کو 3 کہے، گنہگار نے تو اپنے حساب سے کہنا ہے، اس مالک مختار نے اپنے حساب سے کہنا ہے بابا۔ وہ انہیں 3 کہے، وہ زیتون کہے، وہ جو مرضی کہے، ہاں یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے، اس لیے کہ تم ہمیشہ انہیں سنتے رہے ہو جو آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھتے ہیں، ہم انہیں مانتے ہیں جو کٹوا کے گلا قرآن پڑھتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ تو یہ ان کا سلسلہ ہے، جب آئے تو آتے ہی جو ہم لوگ نہیں اپنے بچے کا یہ عقیقہ کرتے، سب سے پہلا عقیقہ مدینے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب مولا حسن کو اس قرآن کو آئے ہوئے 7 دن گزر چکے تھے، تو خود پیغمبر اسلام نے گود میں لے کے بال کٹوائے، وہ بال جو خود جنت کے ہوں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اس کے ایک بال کے بدلے میں خدا جانتا پوری کائنات خریدی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ موسیٰ کیسا ہوگا جس نے بال کاٹے ہوں گے؟ موسیٰ اس طرح کو کہتے ہیں، ریزر کو، وہ کیسا ہوگا بال؟ اچھا یہ بات بالکل غلط ہے، اور بالکل غلط ہے، اور بالکل جھوٹ ہے
کسی بھی معصوم کا کوئی ختنہ نہیں کرتا. معصوم مختون ہوتے ہیں, اللہ انہیں وہاں سے بھیجتا ہے. اور خود پیغمبر نے امام حسن کے کان میں اذان کیسے پڑھی ہوگی, دوسرے کان میں اقامت پڑھی ہوگی, اس میں جملے کیا ہوں گے؟ جب بیٹے کے کان میں علی ولی اللہ آیا ہوگا, تمہارے مزاج کے مطابق جملہ تھا نا, پھر بھی انج بیٹھے نے جی جناب میں منگ کے لیا انہوں نے تسبیحاں پڑھن واسطے. اللہ اکبر. پہلا عقیقہ یہ حکم ہے معصوم کا. خود سرکار نے جب نا ایک جانور کو ذبح کروانے کے بعد کہا جاؤ پکاؤ اور پورے مدینے میں دعوت دے دو. پورا مدینہ آیا. آج میں ایک جملہ کہوں گا خدا کے لیے, اس جملے کو اپنے اوپر نہ لے جانا, اور اسپیشلی جو لوگ ماشاءاللہ انتظام کرنے والے ہوتے ہیں وہ نہ اپنے اوپر لے جائیں. میں نے کیا جملہ کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا آیا تھا؟ دسترخوان. ریکویسٹ کیا نا میرے صحابیوں کے لیے, میرے حواریوں کے لیے, میرے چاہنے والوں, یا اللہ اوپر سے اتار, یہ بھوکے ہیں. اور جناب غفران کیا کہتے ہیں؟ خدا جانتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ پر ہوا, وہ نبی تھے, اللہ نبی کی موڑتا نہیں ہے. ہم نبی کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں, ہم نے زبان سے نہیں کیا, دل میں سوچا, دسترخوان آ گیا. امام کا دسترخوان کبھی نہ لپیٹنا, امام کا دسترخوان کبھی نہ اٹھانا, جی کھولنا ہے. خدا جانتا ہے یہ دسترخوان ایسا ہے, یہ دسترخوان ابو طالب, دسترخوان امام حسن, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے آیا ہے. اور پھر امام فرماتے تھے دنیا والوں, بندہ ایک لے کے آ گیا جلدی سے, اس نے کہا کہ بالکل پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, کھانا کھایا, تھوڑا سا امام نے ادھر دیکھا, تھوڑا چھپا لیا, پھر امام نے دیکھا, اس نے اور چھپا لیا, پھر دیکھا اور چھپا لیا. کئی طرح کے کھانے تھے, تھوڑا تھوڑا چھپا کے جب جانے لگا امام نے فرمایا رک جا, کیا وجہ ہے, کیوں کھانا چھپا رہا تھا؟ کہا جس بندے نے آپ کے گھر کا ایڈریس دیا تھا نا, اس کے لیے لے جا رہا ہوں. کہا اس کے لیے لے جا رہا ہے؟ کہا پتہ ہے وہ کون؟ کہا نہیں سرکار, چہرہ اس کا مجھے پہچانا نہیں جا سکتا. امام نے ہنس کے کہا اسے کوئی نہیں پہچان سکتا, یا اللہ پہچانتا ہے یا رسول اللہ پہچانتا. کہا اس کے لیے لے جانا چاہ رہا ہے, چھپ چھپ کے لے جانا چاہ رہا ہے. کہا ہاں سرکار مولا میں تو جانتے نہیں تھا, نہ مجھے گھر کا پتہ تھا, اس کے لیے لے جا رہا ہوں. امام نے فرمایا او بھولے, او چلیا, یہ اسی کا ہے, اور میں بھی اس کا نوکر ہوں. ہائے ٹائم ہو گیا, بالکل بالکل قریب ہے. آج کنے تھے نہیں چھڑ دے ممبر, جاؤ جڑا کچھ کرنا نکال لو. میرے پیرو سید کہہ سکتے ہیں بھئی سادات کا احترام بڑا ضروری ہے. پہلا سید ہے گھر میں بطول کے. عقیقہ بال کٹوانا 7ویں دن خود پیغمبر نے پریکٹیکلی کہا ہے. لوگ تانا مارتے تھے نا, ابو وائل نام تھا اس لانتی کا, ابو جہل اور ابو لہب اور وائل, یہ وائلیوں, ابو جہلوں, ابو لہبوں کے منہ پہ تماچا تھا. پیغمبر کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے, بیٹی کو بیٹا نہیں کہا جا سکتا, لیکن بیٹی جو ہے نا اولاد کی تھیوری ہے, امام حسن پریکٹیکل ہیں. یہ ان کے منہ پہ لعنت تھی, تانا تھا, بالکل تھپڑ تھا. تو آج مولا کے گھر میں ایک تو یہ عقیقہ, دوسرا دسترخوان, انشاءاللہ بڑے 3 دفعہ کیا سلار نے اونچی اونچی پتہ ہے جے. میں سلار تیریاں میں رمضان جاندا. برکت جی اللہ پاک ہم سب کو, آپ کا شکریہ, آپ تشریف لاتے ہو, بہت مہربانی. اور بھائی شفاعت سے میں جلدی نکل جاؤں گا, دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. خداوند عالم اس کا ثواب ان کی مرحوم بھائی, والد مرحوم اور بہنوئی مرحوم کو مالک عطا فرمائے. اور مومن کرام بھائی حسنین, شیخ حسنین صاحب, انہوں نے حصہ ڈالا. مولا بچے کے خصوصی حاجت ہے,
مالک اس کو پورا فرمائے۔ مولا حق محمد و اہل بیت محمد جتنے مومن آئے ہیں مولا ہمارے رزق حلال میں امام کے دسترخوان صدقہ میں اضافہ فرما۔ میرے مولا کا بھائی بیمار ہے، تب جو بھی پریشان حال ہے مالک تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی۔ مل کے نماز پڑھتے ہیں مومن کرام انشاءاللہ۔ باقی